الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت علم الأولين والآخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جامع صفات والی ذات بنائی۔ جتنے اوصاف، جتنے کرامات و معجزات اللہ جل جلالہ امن والہ نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائے، وہ تنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ نے جمع فرمائے۔ اسی لیے شاعر یوں فرماتے ہیں: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ شاعر کا کہنا یہ ہے آپ کے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دم بھی ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے دم سے تمام مرحومین کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کوبڑے کو صحیح کر دیا کرتے تھے، اندھے کو روشنی سے اپنی اللہ سے مانگ کر، اپنے رب سے مانگ کر روشنی عطا فرما دیا کرتے تھے، وہ خوبی بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بطور معجزہ جو ید بیضا عطا فرمایا، آپ بغلگیر ہو کر جب ہاتھ نکالا کرتے تھے، اس ہاتھ میں سورج کی طرح روشنی، سورج کی طرح چمک، ایسی روشنی اللہ تعالی ہاتھ میں عطا فرما دیتا تھا کہ جتنے محفل والے ہوتے تھے ان کی آنکھیں چکا چوند ہو جایا کرتی تھیں اور وہ نظر نہیں جما سکتے تھے۔ ان کو دیکھنا، اس ہاتھ کی طرف نظر جمانا ناممکن ہو جاتا تھا۔ اس طرح کا معجزہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر تمام مصر کی شہزادیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اللہ نے آپ کو وہ حسن، وہ جمال عطا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اگر
وہ عورتیں آپ کو دیکھ لیتی تو جگر کاٹ لیتی، اتنا اللہ نے حسین و جمیل حضور علیہ السلام کو اللہ نے بنایا۔ اسی لیے شاعر فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب لقد خلقت كما تشاء۔ آپ سے بڑھ کر خوبصورت میری آنکھوں نے، بلکہ کائنات کی آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا، میری آنکھیں نے بھی نہیں دیکھی، نہ ہی کائنات کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جتنی ماں کی کوک اللہ نے پیدا کی ہے، ان تمام کوکوں میں آپ کی طرح اجمل، آپ کی طرح اکمل، آپ کی طرح احسن کسی کوک نے جنم نہیں دیا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ پیدا کیے گئے تمام عیوب سے پاک و پوتر۔ لَقَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی ایک چاہت ہوتی ہے، میری ناک ایسی ہو جاتی، میرے ہونٹ ایسے ہو جاتے، میری داڑھی ایسی ہو جاتی، میرے بال ایسے ہو جاتے، میرے کھال ایسے ہو جاتے، میرے چال ایسے ہو جاتے۔ جس طرح ہر انسان کے اپنے بناوٹ اور اپنی ساخت کے سلسلے میں ایک تمنا ہے، وہ تمام تمنا جو بھی انسان کرتا ہے اپنے حسن و جمال میں، میری آواز یوں ہونی چاہیے۔ شاعر یوں کہتا ہے جیسا آپ چاہتے تھے اپنے آپ کو ویسے اللہ نے بنایا۔ آپ جیسا چاہتے تھے میں ایسا رہوں، میں ایسا رہوں، میں ایسا رہوں، میں ایسا رہوں، تو اللہ نے آپ کے دانت کو، آپ کے بال کو، آپ کے چال کو، آپ کے کھال کو، آپ کے آنکھ کو، آپ کی ناک کو، آپ کے ہونٹوں کو، ہر چیز کو اللہ نے انتہائی اجمل بنایا، انتہائی اکمل بنایا، انتہائی احسن بنایا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں اور آپ ایسے ہی پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے تھے، کما تشاء۔ تو گویا شاعر نے جو کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ جتنی خوبیاں تمام نبیوں میں موجود ہیں، آپ اکیلے میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ اسی لیے علماء نے عجیب بات فرمائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا لقب ہے انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں کا مہر ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے آخر میں اس ہستی کے مہر لگائے جاتے ہیں جس کے مہر سے سند کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، جس کے مہر سے سرٹیفکیٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، جس کے مہر سے بات مکمل ہو جاتی ہے، بات اتم ہو جاتی ہے، بات اجود ہو جاتی ہے، اور وہ بات احسن ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک مہر کی اور ایک دستخط کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھتے ہیں جناب آپ نے جو سند لا کر ہمیں پیش کیا، کیا اس سند کے اندر فلاں کی دستخط ہے، فلاں کی دستخط ہے، فلاں کی دستخط ہے، فلاں کی تصدیق ہے؟ اگر کہا جائے ہاں یہ سند میں، یہ سرٹیفکیٹ میں فلاں کی سند ہے، فلاں کی دستخط ہے، فلاں کی مہر ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ کی ویلیو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ تمام نبیوں کو سرکار کی سند، سرکار کی دستخط، سرکار کی مہر سے نبیوں کا ارسال ہوا۔ ہر نبی کی تصدیق حضور نے فرمائی، تب جا کر خاتم النبیین کہا جائے گا۔ تمام نبیوں کا خاتم، ہاں یہ کامل ہیں، چلو یہ کامل ہیں، چلیے یہ کامل ہیں، چلیے یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ سلیکٹڈ ہیں۔ جس طریقے سے سلیکٹ کرتے ہیں اور روانہ فرماتے وقت
مہر لگاتے ہیں۔ اس طرح علماء نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تمام نبیوں کو حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم اے مومنوں، او امتیوں، اے محمدیوں، تمام نبیوں کی نبوت کی شہادت تم دو گے۔ تم سے پوچھا جائے گا ارے تم کہتے ہو آدم علیہ السلام نے حق ادا کیا، حضرت شیس نے حق ادا کیا، حضرت نوح نے حق ادا کیا، حضرت ابراہیم نے حق ادا کیا، حضرت لوط نے حق ادا کیا، حضرت یحییٰ نے حق ادا کیا، حضرت عیسیٰ نے حق ادا کیا، حضرت شعیب اور داؤد نے حق ادا کیا، حضرت سلیمان نے حق ادا کیا، تو آپ لوگوں کو کیا حق بنتا ہے؟ آپ ان کے سلسلے میں آ کر یوں کہتے ہو اے اللہ ان نبیوں نے باقاعدہ اپنی امتیوں کو دعوت کا حق ادا کیا، تربیت کا حق ادا کیا، نصیحت کا حق ادا کیا، محنت کا حق ادا کیا، آپ لوگ جو شہادت دے رہے ہو وہ کیسے؟ تو وہ تمام کہیں گے ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، ہمیں ہمارے نبی نے قرآن پڑھ کر سنایا، قرآن نے ہمیں اس بات کی اطلاع دی کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے حق ادا کیے۔ فرمایا تمہیں کس نے قرآن پڑھ کر سنایا؟ کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جب تم لوگ پورے کے پورے گواہی دو گے تم سب پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اسی لیے کیا کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی جی ہم نے آپ کو ارسال فرمایا، ہم نے آپ کو بھیجا کیا بنا کر؟ شاہد، جیسے آخر میں نگرانی کے لیے آتے ہیں، جیسے آخر میں ارے بھائی بلڈنگ کی تعمیر ہو گئی، ہاں ہو گئی، ارے بھائی کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے آخر میں ایک نگرانی ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح پہلے بھی آپ شاہد ہیں، بعد میں بھی آپ شاہد ہیں، شاہد۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہماری نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عمارت، اس عمارت کی مکمل تکمیل ہو چکی، آخر میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، ہر ایک معائنہ کرنے والے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں جناب وہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں، وہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں، وہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، میرے ذریعے سے اللہ نے نبوت کی تعمیر کی تکمیل فرمائی۔ یہ احادیث میں آپ نے مثال دی عمارت کی۔ علماء فرماتے ہیں جس طریقے سے عمارتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں تمام نبیوں نے اپنی اپنی نبوت کی محنت کی تکمیل فرما دی، حق ادا کر دیا، اس کی گواہی آخر میں حضور عطا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اسی لیے کہا گیا کہ ہم آپ کو شاہد بھی بنایا۔ علماء نے دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی کارگزاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر و جمعرات کو مشاہدہ فرماتے ہیں، ہر پیر و جمعرات کو مشاہدہ فرماتے ہیں، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، کس نے حلال کیا، کس نے حرام کیا، کس نے اچھا کیا، کس نے برا کیا۔ ہر پیر ہر جمعرات کو حضور کے سامنے تمام امتیوں کی کارگزاری پہنچتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی فرمایا شاہد، ہم آپ کو شہادت دینے والا بنا کر آپ کو ہم نے بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ حشر کے میدان میں کہیں گے امتیوں کو دیکھ کر تو نکل، تو نکل، تو نکل، تو نکل، تجھے میں اپنے ہاتھوں سے آب کوثر نہیں پلاؤں گا، نکل 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 نکل۔ فرشتے یوں کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے حضور
آپ نے ان کو نکالا کیوں؟ فرمایا فرشتے ان کو نکال رہے تھے، فرشتے ان کو نکال رہے تھے۔ حضور نے پوچھا ارے بھئی آپ لوگ ان لوگوں کو کیوں نکال رہے ہو؟ تو فرشتوں نے یوں کہا یا رسول اللہ یہ وہ کمبخت انسان ہے لمن غیر بعدی بعدک، آپ کے بعد اس نے دین کو بدل دیا، دین کو مسخ کر دیا، دین کی شکل بدل دی، دین کو متغیر کر دیا، دین کو تبدیل کر دیا، الگ الگ رسم و رواج اس نے پیدا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے یہ بدعتی ہے، یہ بدعتی ہے، کیا مطلب؟ نئے نئے رسومات اسلام میں پیدا کیا، اس نے دین میں پیدا کیا، اس نے سنت میں پیدا کیا، اس نے شریعت میں پیدا کیا، اس نے دین اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ میرے نظروں سے جس نے میرے دین کو بدل دیا ہو، جس نے میرے دین کو مسخ کر دیا ہو، جس نے میرے دین کو تبدیل کر دیا ہو، وہ میرے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کا لائق نہیں، نکل جاؤ، اللہ کے رسول نکال دیں گے۔ تو گویا یہاں بھی شاہد، وہاں بھی شاہد، آب کوثر میں بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، پل صراط پر بھی اگر یہ نہ ہو تو پل صراط پر ملوں گا۔ آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا سرکار ہم لوگوں سے ملاقات آپ کی حشر میں کہاں ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حشر کے میدان میں ہو جائے گی، اگر تمہیں حشر کے میدان میں نہیں ملا پل صراط پر مل جاؤں گا، اگر پل صراط پر نہیں ملا تو میری ملاقات حساب و کتاب کے ترازو پر مل جاؤں گا، میزان پر مل جاؤں گا، اگر میں تمہیں میزان پر نہیں ملا جنت میں تو میری ملاقات تم سے ہو ہی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حشر، پل صراط، میزان، پھر جنت، یہ ترتیب آپ نے بتائی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو شخص سنت پر عمل کیا اس کا نتیجہ کیا ہے، جس نے سنت کو ٹھکرا دیا اس کا انجام کیا ہے، شریعت کو اپنایا اس کی زندگی کیسی ہے، جس نے شریعت کو ٹھکرا دیا اس کا انجام کیا ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور علیہ السلام سے اللہ کے رسول ذرا بتائیے جنت میں جانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امت کا فرد جنت میں جائے گا لیکن جس نے ٹھکرا دیا وہ نہیں جائے گا۔ پوچھا حضور علیہ السلام سے سرکار بتائیے ٹھکرانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا تمام افراد جنت میں جائیں گے الا من ابا، لیکن جس نے ٹھکرا دیا، جس نے انکار کر دیا، جس نے دور کر دیا، جس نے منہ موڑ لیا، جس نے پیٹھ پھیر لیا وہ ہرگز نہیں جائے گا۔ پوچھا اللہ کے رسول ذرا بتائیے وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ، کون ہے جو آپ کو ٹھکرا دے، کون ہے جو آپ کو انکار کر دے، جو کون ہے جو آپ سے منہ موڑ لے، کون ہے جو آپ کو پیٹھ دکھائے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنایا، میرے چہرے کو اپنے چہرے کا، میرے لباس کو اپنے لباس کا، میرے حیات کو اپنے حیات کا، میرے معاشرے کو اپنے معاشرے کا، میرے معاملات کو اپنے معاملے کا، میرے اخلاق کو اپنے اخلاق کا، میرے شب و روز کو اس کے شب و روز کا، میری نماز کو اپنی نماز کا نمونہ بنایا، دخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے اپنی لائف سٹائل الگ بنا لی، جس نے اپنی لائف سٹائل الگ بنا لی، بالوں کا سٹائل اپنا بنایا ہوا، چہروں کا سٹائل اپنا بنایا ہوا، لباس کا سٹائل اپنا بنایا ہوا، زندگی کا سٹائل اپنا بنایا ہوا، اپنی بیوی پر سٹائل اپنا بنایا ہوا، اپنے گھر کا سٹائل اپنا بنایا ہوا، معاشرہ اپنا بنایا ہوا، معاملہ اپنا من کا پسند، اور اس کے علاوہ تمام زندگی کے گزارنے کے تمام شعبے، اخلاقیات اپنے من پسند۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے میرے طریقے کو ٹھکرا دیا، محمد الرسول اللہ کو رد کر دیا، فقد ابا،
اس نے میرا انکار کیا ہے، مجھے ٹھکرایا ہے، وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں خواہ مخواہ مولویوں کی یہ زیادتی ہے، لوگ یوں سمجھتے ہیں خواہ مخواہ مولویوں کی یہ زیادتی ہے، تبصرہ کرنے والے تبصرہ بھی کرتے ہیں، کیا بھئی کیا ضرورت یہ ان کو لباس کے بارے میں بولنے کی، چہرے کے بارے میں بولنے کی، بالوں کے بارے میں بولنے کی، زندگی کے بارے میں بولنے کی، گھر کے بارے میں بولنے کی۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو سوال جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو قبر میں بھی ہوگا، قبر میں ہوگا، اللہ کرے گا۔ تو دل میں بسا کر آیا کس کو؟ من ربک، تیرا رب کون ہے ذرا بتا، تیرے دل کے اندر کس کو پال رہا ہے؟ تجھے پالنے والا کون؟ تجھے پروان چڑھانے والا کون؟ تجھے زندگی دینے والا کون؟ تجھے رزق دینے والا کون؟ تجھے عزت دینے والا کون؟ تجھے ذلیل کرنے والا کون؟ تجھے ہر اعتبار سے بچانے والا کون؟ تجھے ہر اعتبار سے ہر ایک سے بچا کر منزل تک پہنچانے والا کون؟ ذرا اللہ کے طرف سے سب سے سوال ہوگا، ہم سب سے۔ تو اس وقت میں دل میں جو ہوگا زبان پر وہ نکلے گا۔ قرآن کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قبر میں جانے کے بعد تمہاری زبان کام نہیں کرے گی، دل بولے گا، دل۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل بولے گا۔ کس کو دل میں بسا کر لایا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ پھر دوسرا سوال، ما دینک، تیرا لائف سٹائل کیا ہے؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا راستہ۔ لکم دینکم ولی دین، یور لائف سٹائل تمہارے لیے مبارک، اور لائف سٹائل ہمارے لیے مبارک۔ لکم دینکم ولی دین، تمہاری لائف سٹائل تمہارے لیے مبارک، ہماری لائف سٹائل ہمارے لیے مبارک۔ تم جانو تمہاری زندگی، ہم جانے ہماری زندگی، تم اپنے من میں رہو، ہم اپنے شریعت پہ رہتے ہیں۔ اب سب سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتاؤ تم من پسند تھے، تن پسند تھے، یا شریعت پسند تھے، یا طبیعت پسند تھے؟ ذرا بتاؤ، تمہاری زندگی طبیعت پسند یا شریعت پسند؟ اللہ پوچھے گا تمہاری زندگی طبیعت پسند یا شریعت پسند؟ کیا پسند؟ نہیں شریعت پسند، جہاں بھی کھانے کے لیے جائے، کہاں ملے وہاں گھس جانا نہیں، دیکھنا یہ کون ہے، یہاں جو گوشت مل رہا ہے یہ جھٹا ہے یا کٹا ہے، کس کا ہے، یہ کیسا گوشت لا کر۔ اور آج کل تو حالات کٹنگ پر بھی چل رہے ہیں، غیروں کے یہاں وہ چاہے حلال لکھ کر آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ الکفار لا اعتبار، جب حرمین شریفین کو پہنچنے والا گوشت یہ کافر کا پہنچ رہا ہے الکبیر کے نام سے، تو آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمان نام رکھ کر اتنا بڑا دھوکہ، تو دوسرا آدمی نام رکھ کر کیوں نہیں دھوکہ دے سکتا؟ کتنے ایسے دکان ہیں، کتنے ایسے ہوٹلز ہیں جہاں پر غیروں نے مسلمانوں کا نام رکھا، کیوں؟ اونلی فار بزنس پالیسی، بھائی ان کا تو یہ دھندا ہے، اسے دھندا کہتے ہیں، دھندا۔ دھندے میں وہ لوگ کوئی بھی سٹکر لگا سکتے ہیں، کوئی بھی بینر لگا سکتے ہیں، کوئی بھی بورڈ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بسم اللہ اندر گھس گئے، آپ نے تحقیق ہی نہیں کیا۔ جو لقمہ آپ کے اندر جا رہا ہے وہ خنزیر کی چربی کا ہے، جو لقمہ آپ کے اندر جا رہا ہے یہی ولسن گارڈن میں ایک زمانہ جس وقت مسلمانوں کے درمیان بریانی فری تقسیم ہو رہی تھی، لوگ غریب کیوں میں کھڑے ہو کر بریانی کھا کر عیسائیت کو اختیار کر رہے تھے، اسلام کو چھوڑ رہے تھے، اس وقت میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا ان کو خنزیر کی بریانی کھلائی جا رہی ہے تاکہ ان کے اندر حرام جائے اور حلال نکل جائے، کفر جائے ایمان نکل جائے، رذالت جائے شرافت نکل جائے، ذلت جائے عزت نکل جائے۔ تو لوگ کھا کھا کر مرتد ہو رہے تھے،
اور ہم لوگ بھی تحقیق کہاں ملے وہاں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ارے بھئی حلال حرام کی تمیز رکھو ہمیشہ، جہاں ملے وہاں گھس کر مرغیاں کھانے لگتے ہو، مرغیاں کھانے لگتے ہو۔ مرغیاں اگر ایک مرغی بھی بغیر ذبح کے 1000 ذبح کردہ مرغی میں پڑ جائے، پوری مرغیاں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک مرغی بھی بغیر ذبح کے 999 مرغی ذبح کیے ہوئے میں پڑ جائے اور سالن بنا دیے گئے، فرائی کر دیا گیا، حرام مرغی ڈال کر جس تیل میں فرائی کیا اسی میں حلال مرغی ڈال کر فرائی کرنے سے ارے بھئی وہ بھی حرام ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اور ہم حرام سے کھاتے ہیں۔ مرغی رکھ لیو حضرت، مرغی رکھ لیو حضرت، کی حضرت چکن نہیں کھاتی ہیں کیا؟ اور سب پورے دسترخوان چکن سے بھرا ہوا، پوری بریانیاں چکن سے بھری ہوئی۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ارے بھئی چکن کھانا ناجائز نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں تم ذبح کرو، مسلمان ذبح کرے، دیندار ذبح کرے، اللہ سے ڈرنے والا ذبح کرے، بسم اللہ کا اہتمام کرنے والا ذبح کرے۔ کہاں با ہے تو کہاں ہے؟ نہیں جلدی آبا کرو، یہاں مرغیاں ذبح کرو کو دل لے کو چھی، جلدی آبا میں ذبح ہو رہا، جلدی آرے میں ذبح ہو رہا، کانبا ہے میں ذبح ہو رہا، تو مرغی حلال ہو جائے گی۔ ارے بھئی جو بول رہا ہوں دماغ پہ بات چڑھ رہی کہ نہیں چڑھ رہی؟ آپ جو ذبح کر رہے ہیں خالی سر پہ ٹوپی پہنے ہوئے 50 کافر کو بتا سکتا ہوں جو مرغی ذبح کر رہے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا ٹوپی پہن لے تو مسلمان ہو گیا؟ کافر۔ تحقیق ہم نے کیا ہے، یوں ہی نہیں بیٹھ کر بول رہے ہیں۔ مسلمانوں کی دکانوں میں کوئی امپلائی نہیں ملا، کافر کہے کیا بھی نہیں با پلاسٹک کی ٹوپی پہن لے کو، انہوں کون آتی جو دیکھتی ہمارا آدمی با ذبح کر رہا سو ہمارا آدمی، اسے ذرا بلا کر اللہ کا نام زبان پر ہے کیا پوچھئے؟ نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں اللہ کا نام کیا ہے۔ اس سے یہ کہہ دیا گیا ٹوپی پہن لے، مارتا رہے، ٹکڑے مارتا رہے، ذبح کرتا رہے، کون بھی کیا بھی بولتے نہیں تجھے قصاقت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پوچھے گا قبر میں۔ سیرت کا بیان یہ ایک جمعے میں نہیں ہوتا، پوری زندگی بیان کرو، سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قبر میں اللہ پوچھے گا تیری لائف سٹائل کیا ہے، لائف سٹائل کیا ہے بتا، کیا تحقیق کرتا تھا؟ نہیں۔ ارے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو صرف ایک لقمہ منہ میں چلا گیا تو آپ نے اس کو قے کیا، لقمہ باہر نکالا، فرمایا حضرت ایک لقمہ چلا گیا، آپ ایسے نکال رہے ہیں، فرمایا میری جان کے ساتھ بھی ایک لقمہ نکالے تو نکال کر ہی رہوں گا، میری جان چلی جائے اس لقمہ نکالنے پر نکال کر رہوں گا۔ اور ہم تو ڈھکل کر رہیں گے، دم جائے دمڑی نہ جائے، ڈھکلنے جان جانے کے باوجود میں ڈھکل کر ہی رہوں گا، ڈھکل رہے۔ اب جب حرام کا غذا اندر ڈھکلتا رہے گا تو دعا کہاں سے قبول ہوگی، نمازیں کہاں سے قبول ہوگی، عبادت کہاں سے قبول ہوگی، ذکر کا اثر کیا ہوگا، فکر کا اثر کیا ہوگا، دعوت کا اثر کیا ہوگا؟ سب واٹر پروف کی طرح دعا پروف ہو چکے ہیں، نصیحت پروف ہو چکے ہیں، دعوت پروف ہو چکے ہیں، سب پروف ہو گئے۔ تو پھر میرے عزیز بھائیو ذرا بتائیے اللہ کے طرف سے نوازشیں کہاں سے ہوں گی؟ اسی لیے فرمایا انا ارسلناک شاہد، حضور کے پاس کارگزاری پہنچ، حضور جی حرام مرغی کھائے سے لسٹی ہے، کب پیر کو اس لیے رکھا گیا اتوار کے پورے دعوت والوں کی لسٹ پہنچ جائے، کون کون ہفتہ اتوار حرام لقمے کھائے، پوری لسٹ حضور کی خدمت میں کب پہنچ رہی ہے؟ پیر کو، پیر سے لے کر جمعرات کی لسٹ جمعرات کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حرام خور امتی ہیں جس نے کوئی تمیز نہیں کیا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اس لیے کہا گیا دیکھو پہلے، بلکہ عرب لائن میں
شیعوں کے ہوٹلز ہیں اور لوگ جا کر بڑے مزے سے کھاتے ہیں. مصباح ہوٹل، مصباح، فانوس، اور ہم بھی گئے کوئی ملاقات میں، دیکھا تو بھائی یہاں تو یہ تو مسلمانوں کے ہوٹل تو ہیں نہیں، شیعہ کے ہوٹل ہیں، بوروں کے ہوٹل ہیں. میں نے کہا بھائی شیعوں کا ذبیحہ حرام، شیعوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. ایران میں شیعوں کی جہاں پر سلطنت ہے، وہاں کے اہل سنت والجماعت جس کے سربراہ حضرت مولانا قاسم وہ بلوچستانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی قاسم بندے کی حضرت سے ملاقات ہے. حضرت فرمانے لگے ہمارے شیعوں کا ذبیحہ حرام کے فتوے پر 14 علماء کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. اب کی بات 14 علماء کو تادم زیست زندان میں ڈال دیا گیا، لائف لانگ قیدی بنا دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا. اور اتنا ستم، اتنا ستم، اتنا ستم، اور لوگوں کا کہنے کا منشا یہ ہے یہ ستم اس لیے ڈھا رہے ہیں آئندہ. مجھ سے پوچھا آپ بھی مفتی ہیں کہا جی، آپ حضرات بنگلور میں اور آپ کے ہندوستان میں تو خوب فتویٰ دیتے ہوں جہاں. انہوں نے کہا ہمارے ہر فتوے میں نو کے قلم اپنی جان کو رکھ کر دیتے ہیں. ہمارا فتویٰ یوں ہی لکھا نہیں جاتا، ہم جب لکھتے ہیں اپنی جان کو نو کے قلم رکھ کر لکھتے ہیں. کبھی بھی کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. چنانچہ ہمارے رہتے ہوئے حضرت والا کے بچے کو اغوا کر لیا گیا فتوے کی بنیاد پر. بلیک میلنگ، فتویٰ واپس لو تبھی ہم آپ کے بچے کو واپس کریں گے، ورنہ نہیں. میرے عزیز بھائیوں، وہ کھانا بھی حرام جو میں نے کہا وہاں شیعوں کے، اور ہم لوگ بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بورڈ دیکھتے گھس جاتے. وہ بورڈ پہ وہ تو یہاں ملتا ہے تغرا باہر ہے کہ نہیں، تغرے جو بھی لے کر لگا سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ ہے گھس جائیں گے، اندر کیا ہے وہ کچھ نہیں پہچانیں گے. ہمارے ادبی کے ہوٹل بھی، ہمارے ادبی کے ہوٹل بھی، ہمارے ادبی کے ہوٹل بھی جاؤ بریانی لو اور کچھ بھی تحقیق نہیں. ارے کتوں کی بریانی بیچ دیا لوگوں نے، آج بھی جیل میں سڑ رہے ہیں. کتوں کی بریانی، بکرے کی قیمت کیا ہے، کتے کی قیمت کیا ہے؟ سڑک پہ تو کتے فری ملتے ہیں. ارے 5 بکروں کے ساتھ 5 کتے لڑکا دیے، ملا جلا ٹکڑے مار رہے ہیں. کیا بھی ذرہ ایسا ہے نا، یہ 1-2 ٹکڑا ایسا آ جاتا ہے، کیا بھی فرق نہیں پڑتا، مار رہے ہیں. کتوں کی بریانی، مردوں کی بریانی، مردے باقاعدہ ایک قبرستان میں، جنوبی ہند کی بات میں بول رہا ہوں، ایک قبرستان میں سمجھوتا کر لیا قبرستان والے اور ہوٹل والے نے، کہا جو بھی مردہ فریش دفن ہوگا اسی رات سپلے کر دیا جائے. انتہائی ٹیسٹ، انسان کے بدن سے زیادہ، انسان کے گوشت سے زیادہ ٹیسٹ کائنات کے کسی بھی جانور کا گوشت کا ٹیسٹ نہیں ہے. سب سے زیادہ ٹیسٹ انسان کے بدن کا. اسی لیے آدم خور جانور کہا جاتا ہے، آدم خور جانور. اور جو جانور آدم خور ہو جائے، اس آدم خور جانور کسی بھی جانور کا گوشت اسے پسند نہیں آتا، اسے تو انسان کا گوشت ہی پسند آئے گا. آدم خور کہتے ہیں، آدم خور جانور. تو میں کیا کہہ رہا تھا، وہ ہوٹل میں مردے لے جا کر وہاں پر ایک انسان نے 12 سال وفاداری کے بعد، اسے سیکرٹ معلوم ہوا CID، 12 سال کی وفاداری کے بعد، تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب انگلیاں ملی تو ہڈیاں چھوٹی چھوٹی ملی تو لوگوں نے پریشان ہو کر بے اسے بھیجا ہیجا. وہ ایک لمبی تفصیلات ہیں، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کھانے سے پہلے پوچھ لیا کرو جزاک اللہ جزاک اللہ. بریانی وہاں بہت سستی ہے بھائی، بول کے لے لگ جاؤ نہ کو گھر کو. جمعہ
بیگم کو لوگ فون کر کے آتے کیا بھی فکر کرو ان کو بیگم آتے وقت یہاں بریانی بکتی ہے میں لے کر آتا پہلے دیکھ لیا کرو بھئی کون بریانی کیسی بریانی کہاں کی بریانی کون بیچ رہا ہے کہاں سے بیچ رہا ہے کیا کٹلا کر اگر وہ بیف بھی بیچ رہا ہے آج کل تو بیف کے کٹنگ تو مسلمان الگ کرتے ہیں وہ لوگ تو الگ کرتے ہیں نا بھی وہ لوگ تو الگ کرتے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں پردے میں کرتے ہیں سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار سے یوں کہا لکم دینکم ولی دین تمہاری لائف سٹائل تمہیں مبارک اور میری لائف سٹائل میری زندگی کا انداز مجھے مبارک تم کرو یہ آپ نے دامن چھڑانے کے لیے نہیں کہا بلکہ اس لیے کہا تم جب ضدی ہو انہوں نے یہ آ کر کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کریں گے 1 سال ہمیں سب مل کر تمہارے خدا کی عبادت کرتی 1 سال تمہیں سب مل کر ہمارے خدا کی عبادت کرنا منظور ہے منظور ہے آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں اتنے سال گزر گئے گنے چنے چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں آپ صرف ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیجئے آپ کے اس سمجھوتے پر بہت بڑا مجمع آپ کو ملے گا تب آپ نے سورہ کافرون آپ پر نازل ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی قل یا ایھا الکافرون یہ سب آج کے زمانے کے کافروں سے ہم بھی کہہ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون اے کافروں اے کافروں اے کافروں کی جماعت اے کفار اے تا قیامت آنے والے غیروں مشرکین سنو لا اعبد ما تعبدون جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو زندگی میں کبھی میں اس کی عبادت نہیں کروں گا ہم بھی نہیں کریں گے اور ہم لوگ جا کر گنیشا کے سامنے گھنٹیاں بجا لے پھرتی اسے جوتے لوگ مارنا نہیں مارنا ہاں لا اعبد ما تعبدون بولنے والے گھنٹیاں ہمیں گنیشا کو کمکم سپلے کرتی ہمیں گنیشا کو پھول سپلے کرتی ان تمام لوگوں کو ہم نے یہاں کلمہ پڑھایا تھا اور تم سے کہا تھا کہ جو جو لوگ وہ حرکت میں شریک ہوئے سب کو کلمہ پڑھاؤ بولے تھا پڑھائے کیا ڈبے پڑھائے نہیں پڑھائے نہیں پڑھائے یہاں جو پڑھا کر بھیجتے ہیں اگر کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہو توبہ کرو پڑھو نکاح جدید کرو دوبارہ نکاح تمہاری بیوی سے کرنا ضروری ہے ورنہ تمہاری بیوی تم پر حلال نہیں ہوگی لا اعبد ما تعبدون آپ نے فرمایا زندگی میں ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو کائنات کا وعدہ مجھ سے کر دو لیکن میں کبھی میرے دعوت کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے والا نہیں لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد اور تم لوگوں نے جو کہا اس سال تمہیں ہماری خدا کی عبادت کرو آئندہ سال ہمیں تمہاری خدا کی عبادت کرتی تم لوگ بولے نہیں 1 نمبر کے جھوٹے ہو تم لوگ اپنے وعدے کے پکے نہیں ہو تو لا الکفار لا اعتبار تمہارا کوئی اعتبار نہیں اس لیے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد تم نے جو وعدہ کر رہے ہو آئندہ سال ہمیں تمہاری خدا کی عبادت کرتی اس سال تمہیں ہماری خدا کی عبادت کرو تمہیں بھی کرنے والے نہیں جھوٹے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کر سکتے جھوٹے ہو تم لوگ سنو ایک بات سنو لکم دینکم ولی دین تمہیں جو کر لے کوئی ویسا کرتے رہو میں جو کر رہا ہوں میرے کام میں رکاوٹ پیدا نہ کرو بس پرواہ نہیں تمہارے پاس پارٹی میں بہت کم ہے نا پرواہ نہیں کتنے ہی 500 سے کم نہیں بس ہمیشہ مسلمان حق والے بہت کم ہوتے ہیں باطل بہت زیادہ یہ تاریخ ہے پوری دنیا کی ہمیشہ حق والے کم ہوتے ہیں باطل زیادہ لیکن ایک وقت آئے گا اللہ سب کو حق والا بنا دے گا کوئی مشکل نہیں اس لیے میرے عزیز بھائیو سب سے عرض یہ ہے سیرت کا پیغام ہے سب سے پہلے
اپنا طریقہ، اپنی صورت، اپنی زندگی، اپنا لائف سٹائل الگ کرو، مسلمانوں کی طرح کرو، دیکھتے ہی پہچان لینا انہیں مسلمان۔ ترجمہ انہوں مسلمان ملو، بولنے کی ضرورت نہیں، دیکھے تو معلوم ہو رہا نا بھی مسلمان بول کو۔ یہیں بنگلور میں ایک صاحب 14 سال سے ایک صاحب سے مال لے رہے تھے، 14 سال سے، یہیں وہ سرکل سے آگے ایم ایس پارلی میں، ایم ایس پارلی کی کارگزاری سناؤ، 14 سال سے مال لے رہے تھے، 14 سال سے مال لینے کو ایک دن بھئی کوئی چیز کا مطالبہ تھا، وہ آئے نہیں، پوچھا بھی آپ کہاں چلے گئے؟ کہا نہیں عید کو چلا گیا تھا۔ عید کو مسلمان تمہیں؟ حیرت میں پڑ گئے، 14 سال سے مال لینے والا انسان آپس میں زندگی میں کبھی انہوں سلامت کرے نہیں، مال میں سے ایک بھی نشانی مسلمان کی اس کے رنگ و روپ میں، اس کے چال و ڈھال میں کچھ نہیں ہے۔ عید کو گیا تھا، جب اس نے کہا تب پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے۔ اس لیے میرا عزیز بھائیو، نیت کرو ہم سب انشاءاللہ مسلمان حلیے میں رہیں گے، صبح کا دن کہیں بھی اللہ موت دے گا ہم لوگوں کو۔ اب ایک ہی چک نشانی، وہ نشانی دیکھو بھئی مسلمان کیا بول کو دیکھنے کے واسطے ایک ہی چک نشانی ہے، سو اس کے علاوہ کیا نشانی ہے بولو؟ کہتے بھی ہیں وہ نشانی رکھ لے، کوئی اتنا اسلے کو تو ہمیں اللہ پر رحم آئے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ مسلمان بن کر جئیں گے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کر مریں گے، کریں گے بھئی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔